ڈاکٹر صاحب آج کل ایک اسپیشلی بچیوں کو لے کے ایک ویکسینیشن لگ رہی ہے کینسر کے حوالے سے. تو اب کئی جو ہے وہ پیرنٹس کہتے ہیں جی ہمیں تو فلاں عالم دین نے کہا کہ یہ لگوانی نہیں چاہیے, کئی نے کہا جناب اس سے تو بچیاں آپ کی بلکہ جلدی افیکٹ کریں گی. تو وہ ویکسینیشن کے بارے میں بتائیں, وہ ویکسینیشن ہے کیا اور کیا وہ لگوانی چاہیے بچیوں کو؟ یہ ویکسین بہت کارآمد ہے. یہ جو ہیومن پیپیلوما وائرس کے اگینسٹ ہے, یہ کافی سالوں سے نہیں, کافی ڈیکیڈ سے, دہائیوں سے قابل استعمال ہے. یہ چھوٹی بچیوں کا بہت کامنسٹ کینسر جو ہے سی ایس سروکس, اس سے بچاتی ہے. اور زندگی اللہ میاں کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر بندے کو اپنا کام کرنا چاہیے. ویکسین کے بارے میں کسی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو وہ سائنسدانوں کو کرنا چاہیے, نہ کہ کامن مین کو خود سے فیصلہ کرنا چاہیے یا اس میں مذہب کو گھسیٹنا چاہیے. پلیز مذہب کا کام مذہب والے کریں. ہر بندہ دیکھیں, ایک سمپل سی میں جو سوسائٹیز الٹریٹ ہوتی ہیں وہاں پہ ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے, ہر بندہ انجینئر بھی ہے, اور ہر بندے کے پاس ایک چھوٹا سا فتویٰ بھی موجود ہے. بالکل پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. سائنس کا کام سائنس کو کرنے دیں. ویکسین تو اب آگے چل کے یہی ویکسین بہت ساری سوسائٹیوں میں نون ہے کہ سیم وائرس ہیومن پیپیلوما وائرس, یہ وائرس جو ناک کان گلے کے اندر کا کینسر ہے اس سے بھی کاز ہو رہا ہے. ایک بڑی وجہ سامنے نظر آ رہی ہے. یہ آگے چل کے شاید میل بوائز کو بھی لگے. بچیوں کو لگوانا بہت بڑی یہ نعمت ہے, فائدہ مند ہے. اس کے بارے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی سیکنڈ تھاٹ نہیں آنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب پیرنٹس کا یہ آبزرویشن ہے اور ان کے ایک کنسلٹیشن بھی ہے کہ جو ویکسینیشن گورنمنٹ لگا رہی ہے کیا وہ ویکسینیشن درست نہیں ہے, ویکسینیشن کہیں باہر سے منگوانی چاہیے, یہ ویکسینیشن نقلی ہے یہ اصلی ہے, یہ بھی باتیں چل رہی ہیں. تو کیا ایک عام پیرنٹ جس کی بچی ہے یا جس کی 2 بچیاں ہیں وہ گورنمنٹ جو اسکولوں میں جا کے ویکسینیشن لگا رہی ہے وہ اس پہ آنکھیں بند کر کے وہ ویکسینیشن لگوا لے؟ آئی تھنک گورنمنٹ بہت ذمہ دار ہے. اس کے بارے میں تو کوئی بھی گورنمنٹ ہو, میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہر بچہ ہمارا اپنا بچہ ہے. ویکسین کے بارے میں کوئی بھی انسان, نارمل انسان سوچ بھی نہیں سکتا, اور ہائی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا کہ وہ تھوڑی سی بھی کم افیکٹو ہے یا وہ اس میں کو آگے پیچھے ہو سکے. اس میں بارے میں تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اداروں کی بھی اور نہ لگوانے والوں کی بھی, کہ بالکل لگوانی چاہیے. ویکسین یہ جتنے بھی ہیں یہ موسٹلی یورپین یا امریکن برانڈ کی ہے. تو پلیز اس کو ضرور لگوائیں. یہ آپ کے بچے کی ہیلتھ اور زندگی کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے, نعمت ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ نے اسموک کی بات کی اور اسموک کی بھی بات کی آپ نے, تو یہ اسپیشلی بچوں کے لیے کتنی نقصان دہ ہے اسموک؟ اور اب گورنمنٹ کا تو ایک ہی فارمولہ ہوتا ہے کہ جیسے اسموک بڑھتی ہے وہ کہتے ہیں جی اسکولوں سے چھٹیاں کر دیں. تو اسکولوں سے چھٹیاں اس کا حل ہے یا کوئی حکومت وہ کچھ ایسا کام کر سکتی ہے جو ابھی تک وہ نہیں کر رہی؟ دیکھیں, ہم سب نے مل کے کرنا ہے. انفارچونیٹلی کافی سالوں سے یہ عذاب طاری ہے. اسموک تو سراسر رہتی ہے. ہمارے پیارے نبی نے بڑی اچھی باتیں کہی ہوئی ہیں, ان میں سے ایک بہت خوبصورت بات مجھے ہمیشہ بہت یاد آتی ہے. نئی نئی بستیاں آباد کرو. بستیوں کو بڑے نہیں کرنا چاہیے. ہم کراچی کی طرح چیزوں کو بڑا کر لیتے ہیں, پھر اس کے مسائل اتنے بڑے ہوتے ہیں, پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ وبا پھیلا کون رہا ہے. پلیز گاڑیاں اور دھواں پھینکنے والی جتنی بھی فوسل برن ہو رہے, اس کو فوراً کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ شہروں میں ایک عذاب کی صورت ہے. اربنائزیشن دیکھیں, ہماری پاپولیشن ہی نہیں بڑھ رہی, پاپولیشن سے کہیں زیادہ اربنائزیشن ہو رہی. ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ لگانا ہے گاؤں میں, دیہاتوں میں, تاکہ وہاں سے میس موومنٹ شہروں کی طرف نہ ہو. شہر آباد کرنے ہیں تو 100 کلومیٹر دور دور رکھ کے نئی سے نئی پتوں کی, نئے سے نئے اچھے سے شہر آباد کریں اور اس کو ماڈل شہر بنائیں. تاکہ اب جو نیو جرسی بنا ہے فیلاڈیلفیا کے پاس امریکہ کا, آپ جا کے دیکھیں, آپ کو مزہ آ جائے گا. چھوٹے چھوٹے شہروں میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کہ اتنا اپلفٹ کیا گیا ہے اس کو کہ آپ کسی بھی بڑے شہر میں رہنا پسند ہی نہیں کریں گے. ہمیں شہروں سے سرٹنلی پاس
چھوٹے چھوٹے نئے شہر آباد کرنے چاہیے, فارم ہاؤسز ہونے چاہیے. ہم ایک چھوٹا سا 10 مرلے کا گھر لاہور میں لینا ہو تو لگ پتہ جاتا ہے. جی جی. اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم بہت دور دراز جا کے, ہمیں سیکیورٹی چاہیے, ہمیں صرف اس کی انفراسٹرکچر چاہیے. ایوری تھنگ از پاسبل. لیکن جو آپ کا کویشچن ہے بہت پرٹیننٹ ہے کہ ابھی کیا کیا جائے. سب مل کے ہینڈ ان ہینڈ ود دا گورنمنٹ کل سے ہی اپنی گاڑیوں میں دھواں پھینکنے والی ٹھیک کرا لیں, ٹیوننگ کروا لیں, اور جہاں سے بھی دھواں تھوڑا سا بھی اٹھتا ہے جیسے گھروں میں نہ جلائیں. بالکل یہ ایئر پولوشن ہی نہیں ہے, یہاں پہ ساؤنڈ پولوشن سنیں کتنی زیادہ. وہ بڑے عظیم لوگ ہیں, پولیس مین, ٹریفک پولیس, جو بیچارے کھڑے ہیں 24 گھنٹے سڑکوں. جی. اتنا شور اور بے ہنگم شور. نوائز پولوشن علیحدہ مسئلہ ہے. ویسٹ جہاں پاکستانی پہنچ گیا نا, آپ دیکھیں نتھیا گلی جا کے دیکھ لیں, مری پہاڑ ڈسٹ بن بنا کے رکھ دیے ہم. بالکل ایسی. یہ اس کے تو ذمہ دار ہم سارے ہیں. اس نیک کام میں سارے ہم ہینڈ ان ہینڈ پورے ذمہ دار ہیں. یہ 100% ممکن ہے. ہم جب چاہیں اس کو 2 منٹ میں اپنے کنٹری کو, ہم ویسے تو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب بہت اچھا ہے, لیکن عملی طور پہ دیکھیں تو ہم صرف نعرہ بازی کرنے میں بہت ماسٹر ہیں, ٹرولنگ میں ماسٹر ہیں, سوشل میڈیا کے مس یوز میں آپ دیکھ لیں ماسٹر ہیں. لیکن اپنے گھر کا سامنے صاف کرنا میری ذمہ داری ہے. میری گاڑی میں دھواں 0 ٹالرنس ہونا چاہیے گورنمنٹ کا. کسی بھی گاڑی سے دھواں اٹھتا ہے تو اس کو بالکل بند کیا جائے. اور اس سے بھی کہیں زیادہ ڈیزل اورینٹڈ مشین جو ہیں, جو ہمارے ادھر ڈیزل سے چارے جتنی بھی ہیں, یہ بھٹے ہیں یا کچھ اور ہے, پلیز اس کو ٹوٹلی لوگ خود ہی بند کر دیں. 80% جو ہیومن لائف کے لیے کینسرس ہے, کینسر کاز کرتی ہے, لنگس کو ڈیمیج کرتی ہے, آئیز کو ڈیمیج کرتی ہے, وہ ڈیزل سے اٹھنے والا دھواں ہے. یہ سب سے خطرناک ترین ہے. اس کو تو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینلز پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینلز پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.